نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ تقریباً 28.5 پارے ہو گئے، 29واں پارہ بھی نصف کے قریب تک تلاوت ہو چکا ہے، 1.5 پارہ باقی رہ گی۔ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ مجادلہ کے معنی ہے باس مباحثہ کرنا۔ ایک صحابیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کا نام تھا خولا۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر دیا ہے۔ زہار کے معنی ہے بیوی کو ماں کہہ دینا۔ تو اس وقت اس کو طلاق ہی کے معنی میں لیا جاتا تھا۔ اسلام میں اس کا کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پہلے سے یہ ایک حکم چلا آ رہا تھا کہ جو اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو حکم ہے تو وہ طلاق کا ہے۔ تو اس نے کہا میرے 5 بچے ہیں، میں بچوں کے بغیر کیسے رہوں گی، میں تو رل جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا بہرحال میں اللہ کا حکم بدل تو نہیں سکتا۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی درخواست کریں، میرے لیے کوئی گنجائش نکالیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی کہ فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اس عورت کی گفتگو اللہ نے سن لی جو آپ سے باس کر رہی ہے اور شکایت کر رہی ہے اپنے شوہر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی التجا اور درخواست ہے کہ میرے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیہودہ بات ہے بیوی کو ماں کہہ دینا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی گفتگو خبردار کیا کرو۔ آئندہ اگر اس طرح کی کوئی بات کرے تو اس غلطی پر کفارہ لازم ہوگا، اور وہ کفارہ ہے 2 مہینے کے روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو لہٰذا یہ اس کا جو شوہر ہے وہ 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو یہ آپس میں زندگی گزاریں، یہ جدا نہیں ہوئے۔ اس نے شکر کیا کہ میرے رب نے میرے لیے کرم کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ ان کو دنیا میں ذلیل کریں گے جس طرح کہ پہلے لوگوں کو ذلیل کیا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو اپنے جرم کو بھول چکے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ بات، ان کی یہ توہین مخالفت محفوظ کر دی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں سزا ہی سزا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کا ذکر فرمایا، منافقین کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو سلام کو بگاڑ کر کرتے۔ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی لاپرواہی سے سمجھیں یا فیشن سمجھیں۔ کتنی بنیادی اور اہم چیزیں ہم نہیں سیکھتے۔ نماز کا ترجمہ مفہوم سیکھنا چاہیے، مسائل سیکھنے چاہیے، قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں سیکھنا چاہیے، احکامات پڑھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے۔ وہ سلام جو ایک اہم چیز ہے، جو ہم ہمیشہ اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، مہمانوں کو دعا دیتے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ سلام کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اس کی معنی ہے سلام کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اگر سلام کا تلفظ ٹھیک نہیں تو اس کا معنی اللہ آپ کو تباہ کرے۔ ہم اپنے ماں باپ کو بددعائیں دیں،
اپنے بچوں کو بدوائیں دیں، بہن بھائیوں کو بدوائیں دیں، اپنے مہمانوں کو بدوائیں دیں. تو ہمیں تلفظ ٹھیک کرنا چاہیے. یہودی جو سلام کرتے ہیں یا وہ اس طرح کا سلام پھیلاتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، انہوں نے اس وقت سے مسلمانوں کو بد دعائیں دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سلام کرتے اور پھر آپس میں جا کر کہتے یار یہ کیسے نبی ہیں. دیکھو ہم نے دل میں کس نیت سے سلام کیا ہے. اگر یہ نبی ہوتے نا ہم پر عذاب آ جاتا، تو ہم پر عذاب تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے جہنم کافی ہے، تم جہنم میں جاؤ گے یہ جو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کی نیت سے سلام کرتے ہو. اللہ ڈیل دیتے ہیں. اللہ نے ان کے دل کے راز کھول دیے کہ یہ کس نیت سے سلام کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ کسی کے مخالف سرگوشی مت کیا کرو، اچھے کام کی، نیکی اور تقوی کی، پرہیزگاری کی سرگوشی اور مشورے کرو. اور جب کسی مجلس میں آؤ تو فرمایا کہ اگر جگہ تنگ ہو اور تمہیں کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کرو تو جگہ آنے والوں کو دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا فرمائے گا. اور منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے جی ایک مشورہ کرنا ہے، ایک بات ضروری ہے. آپ فرماتے ٹھیک ہے کرو. وہ ایسے ہی بیٹھ جاتے، ادھر کی ادھر کی فضول باتیں ہانکتے کہ دوسرے لوگوں کو یہ ظاہر کرتے جی میری کوئی خاص بات ہے. وہ سارے چلے جاتے ہیں. جنہوں نے کوئی ضروری باتیں پوچھنی ہیں ان کا بھی ٹائم ضائع کر دیتے. اور یہ اکثر مقصد تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین سیکھے نہیں اور آپ کا بھی ٹائم ضائع کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آئندہ جو مشورہ کرے گا، خاص بات پوچھے گا، پہلے وہ صدقہ کرے پھر آ کر مسئلہ پوچھے. اب منافقین تو سارا ہی بات کی، اب کسی کو مشورہ نہیں چاہیے تھا. اب جو مخلص مسلمان تھے وہ تو پھر بھی بہرحال صدقہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غربت پھر رکاوٹ بن گئی کہ اتنے پیسے کسی کے پاس نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سمجھ کے مقصد تو پورا ہو گیا کہ منافقین کو ہٹانا تھا شرارت سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ صدقہ کرنے میں مشقت ہے، تو لہٰذا اس کے بعد یہ حکم تمہیں معاف ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو قوم مسلمان آپ کو جانثار ملے ہیں نا صحابہ، ایسی قوم، ایسے جانثار کبھی نہیں ملے. یہ آپ کے مقابلے میں نہ اپنے ماں باپ کو، نہ اپنے بہن بھائیوں کو، نہ اپنے رشتہ داروں کو، نہ قوم قبیلے کو، کسی کو نہیں پوچھتے. آپ کی مخالفت اگر کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں کبھی نہیں معاف کرتے. ایسا ہی ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. والد نے گستاخی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو ایسا تھپڑ مارا کہ زمین پر گر گئی. کیا ساری باتیں برداشت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں برداشت نہیں کر سکوں. حضرت عبیدہ بن جراح کے والد ایک جنگ میں سامنے آئے تو انہوں نے تلوار ماری اور سر قلم کر کے رکھ دیا. کہا میرے نبی کے مقابلے میں اگر کوئی آئے گا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا. اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنی محبت کسی میں نہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے. سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک قبیلے کا ذکر فرمایا جو بنو نذیر قبیلہ تھا. مدینے میں 3 طرح کے قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. تینوں کے ساتھ آپ کے معاہدے ہوئے تھے، مگر تینوں قبیلوں نے معاہدے کو توڑ دیا اور پھر آخر ذلیل ہو کر مدینے سے ان کو نکلنا پڑا. یہ بنو نذیر والے مدینے کے عباسی تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے ان کے قبیلے میں، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک منصوبہ تیار کیا کہ ان کو قلعے کے نیچے، دیوار کے نیچے بٹھائیں گے، اوپر ایک آدمی کو چکی کا پارٹ دے کر بٹھا دیا کہ تم ان کے اوپر گرا دینا. ہم کہیں گے او ہو بڑی زیادتی ہو گئی اور یہ بڑا نقصان ہو گیا، جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم تلافی کریں گے، مگر مس کے آنسو بھی بہائیں گے، مسلمانوں کو مطمئن کر دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھے، آپ کے ساتھ کچھ
چند صحابہ اور بھی تھے، جو ہی بیٹھے آپ اٹھ گئے، آپ ایسا ظاہر کیا کہ مجھے کوئی تھوڑا کام ہے، مگر آپ گئے واپس نہیں آئے۔ آپ نے کسی کے ساتھ پیغام بھیجا دوسرے صحابہ کو کہ ان کو بولو آ جاؤ۔ اب یہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہ واپس آئیں گے تو یہ حرکت کریں گے، مگر آپ نے پیغام بھیجا کہ آ جاؤ چلتے ہیں۔ دوسرے صحابہ جب اٹھ کر گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو ہی بیٹھا مجھے میرے رب نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ان کی یہ شرارت اور یہ منصوب ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تو ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہماری کبھی لڑائی اور جنگ نہیں ہوگی، باہر سے اگر ہم میں سے کسی پر بھی کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور دفاع کریں گے۔ یہ انہوں نے معاہدہ کیوں توڑ دیا؟ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کا محاصرہ کرو۔ چند دن محاصرہ ہوا اور آخر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سیف راستہ دیں، ہم مدینے سے اپنی مرضی اور خوشی سے نکلنا چاہتے ہیں مگر ہمیں راستہ دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، جو چیز تم اپنے ہاتھوں پہ یا اپنی سواریوں پہ لاد کر لے جا سکتے ہو اس کی بھی تمہیں اجازت۔ اب پھر وہ اپنے گھروں کے خود دروازے توڑ رہے تھے، کھڑکیاں توڑ رہے تھے کہ جو ہم چیز لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو ان سے خالی کر دیا، اور ان کے وہ باغات، ان کے وہ کھیت اور ان کی وہ ساری زمینیں جو مہاجرین مکہ سے گئے تھے، پہلے وہ مدینے کے مسلمانوں کے مال میں، جائیداد میں، باغات میں شریک تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مسلمان بھائیوں پر بوجھ نہ بنو۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغات ان میں تقسیم کیے، فرمایا کہ کھاؤ پیو یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مکہ کے مہاجرین میں جو غریب ہیں تقسیم کریں، مدینے کے جو لوگ جنہوں نے مدد کی ہے ان میں جو غریب ہیں یہ ان میں تقسیم کریں، اور ان کے علاوہ جو اس کے بعد آئیں گے جو غریب ہوں، لیکن اس شرط پر کہ وہ ان صحابہ کے مہاجرین اور انصار کے حق میں دعا گو بھی ہوں اور ان کو ان کے ساتھ محبت بھی ہو، ان کو بھی اس میں شریک کریں۔ اور اگر کوئی ایسا غریب ہے جس کو صحابہ سے شکایت ہے اور اعتراض ہے وہ اس کا حقدار نہیں۔ کتنی سخت شرط رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ یہ منافقین اندر سے جا کر ان بنو نذیر یہودیوں سے کہتے ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ، اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی نا ہم تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے، اور اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا تو ہم بھی مدینہ چھوڑ دیں گے۔ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، اگر لڑائی ہوئی تب بھی نظر نہیں آئیں گے، اگر ان کو یہودیوں کو نکالا گیا تو تب بھی یہ نہیں نکلیں گے، یہ بزدل بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں۔ فرمایا ان کی مثال اس شیطان کی ہے، شیطان لڑائی پہ اکساتا ہے، کفر پہ اکساتا ہے، لیکن جب کوئی کفر کر لے نا تو شیطان کہتا ہے نہیں بھائی بس اس سے آگے ہماری دوستی نہیں چلے گی۔ تو قیامت کے دن شیطان بھی کہے گا تم نے اپنی خوشی سے کیا، میں نے تو تمہیں مشورہ دیا تھا، تم نے کیوں مانا؟ تو یہ منافق بھی یہودیوں کو اکسا رہے ہیں لڑائی پہ، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو دعوت فکر دی کہ دنیا کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہو، بنا رہے ہو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ آخرت کے لیے کیا بنایا تم نے۔ آخرت میں بھی تو تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، تمہیں ساری ضروریات چاہیے، اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ دنیا کے لیے تو ہم سارے فکر مند ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا، بچوں کا کیا بنے گا، تو بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا یہ بھی تو سوچو۔ انہوں نے بھی تو آخرت میں جانا ہے یا انہوں نے دنیا ہی میں رہنا ہے؟ بچوں کے لیے دنیا کے لیے بھی سوچیں بنائیں، لیکن بچوں کی آخرت کے لیے بھی سوچیں کہ ان کو نماز سکھائیں، ان کو قرآن مجید پڑھائیں، ان کو احکامات سکھائیں، دین کی تعلیم دیں تاکہ ان کی دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے۔ پھر آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے، اور جتنی تعریف اللہ خود اپنی کر سکتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، فرمایا کہ عالم الغیب اس کائنات میں اگر ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات۔
اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کی خوبی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو عالم الغیب سمجھے گا تو یہ شرک ہے۔ ہاں، غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ سب سے زیادہ امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں، پہلی امتوں کی خبریں دی ہیں، آنے والے قیامت تک کے حالات بتائے ہیں، قیامت کی بعد کی خبریں دی ہیں۔ علم غیب اور چیز ہے اور غیب کی خبر اور چیز ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم واقعہ ذکر فرمایا۔ فتح مکہ کی تیاری جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی کہ ہم نے مکہ پہ حملہ کرنا ہے، یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ یہ جنگی راز ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی جب بھی کسی جنگ کی تیاری کا حکم دیا تو آپ نے حملہ کہیں کرنا ہوتا، اس کا نہیں بتایا جاتا تھا، راز میں رکھا جاتا تھا۔ آخری وقت تک کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کہاں جنگ ہوگی، کن سے ہوگی۔ فتح مکہ کے بارے میں میٹنگ ہوئی، اندر سے یہ بات لیک ہوئی تو حضرت ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا لکھا مکہ والوں کے نام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، اور لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ۔ ایک عورت کو دیا کہ یہ پہنچا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ عورت کہاں سے جا رہی ہے، خاخ کوئی جگہ ہے وہاں سے وہ جا رہی ہے، آپ اس سے وہ خط لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور ایک اور صحابی ہیں، ان کو بھیجا کہ فلاں جگہ سے عورت جا رہی ہے، اس سے خط وصول کرو۔ یہ حضرات گئے، ان عورت کو دیکھا اور عورت کو روک کے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے، وہ خط ہمیں دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور تمہارے پاس خط نہ ہو، دیکھو ہم تلاشی لیں گے اور تمہیں دینا پڑے گا، شرافت سے دو۔ تو اس نے پھر اپنے وہ بالوں کے اندر جو باندھا ہوا تھا اور اس سے نکال کر دیا کہ یہ، اس کو کچھ نہیں کہا۔ خط لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جو خط دیکھا وہ صحابی کو بلایا، یہ تو بدر کے شریک تھے، جن لوگوں نے بدر میں جنگ کی ہے ان میں سے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ خط تم نے لکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے لکھا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، کہا مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا سر قلم کروں، اس نے یہ راز کیسے فاش کیا؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، مجھے پہلے پوری بات پوچھنے دو، کیوں خط لکھا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایمان آپ پر، اللہ کی ذات پر، دین اسلام پر اسی طرح جیسے پہلے تھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سارے مہاجرین ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار مکہ میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں چونکہ مکہ کے نہیں تھے، یہ باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، میرے بچے وہاں تھے، میں نے سوچا کہ اللہ کا وعدہ ہے فتح تو مسلمانوں کی ہوگی ہر حال میں، تو میں مکہ والوں پر یہ چھوٹا سا احسان کروں گا تو میرے بچوں کا خیال کریں گے، بس اس کے علاوہ اسلام کی شان عظمت، آپ کی صداقت اور سچائی اسی طرح میرے دل میں۔ آپ نے فرمایا کہ سچ کہہ رہے۔ حضرت عمر سے کہا، فرمایا کہ یہ اسی طرح جس طرح پہلے مومن تھا اب بھی اسی طرح مومن ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ اللہ کی طرف سے سورت نازل ہوگی، فرمایا کہ اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو کبھی دلی دوست نہ بناؤ، انہوں نے تمہیں اور تمہارے رسول کو مکہ سے نکالا ہے اور تم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو، وہ تمہارے دشمن ہیں اور رب کے دشمن ہیں اور تم ان کے ساتھ احسان کر رہے ہو، کبھی ایسے نہیں کریں۔ لَن يَنفَعَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَرْحَامُكُمْ، یہ دولت اور رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی قوم جو مشرک تھی اس سے کس طرح برات کا اعلان کیا۔ فرمایا جب تک تم اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوئے، ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک
یہ جدائی کی دیوار قائم رہے گی۔ اور اپنے والد کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن میں ہوں بے بس ہوں، یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کفار کے ساتھ کوئی احسان کرنا، نیکی کرنا، میں ان سے نہیں منع کرتا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی، تمہیں مکہ سے نہیں نکالا، تم ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ وہ کفار جو تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے ساتھ انہوں نے کوئی تکلیف اور ایسا معاملہ نہیں کیا، تم بے شک ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو کر سکو، اللہ اس سے نہیں منع کرتا۔ ہاں ان دشمنوں کے ساتھ تم کوئی نیکی، کوئی احسان کرنا چاہو جنہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالا، مسلمانوں کو نکالا اور اسلام کے دشمن ہیں، اس کی اجازت میں نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا اسلام کتنا پرامن ہے، صرف کفر کی وجہ سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا کہا ہے کہ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کفار کی عورتیں مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو وہ تمہاری مسلمان عورتیں ہیں، ان کو تم اپنے پاس پناہ دو، ان کو کفار کے حوالے نہ کرو، وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کا مہر کا مسئلہ ہے تو جو تم ان کو اپنی طرف سے مہر دو تاکہ وہ کفار کو ادائیگی کریں، اور تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، نکاح کر لو۔ اور جو تمہارے پاس کفار کی عورتیں مسلمان نہیں ہوئی، اگر کسی مسلمان کے نکاح میں کوئی کافر عورت موجود ہے، آج کے بعد اس کو اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں، دعوت دو اسلام کی قبول کریں ٹھیک، ورنہ ان کو فارغ کرو۔ فرمایا کہ اے نبی آپ کے پاس اگر کوئی کفار کی عورتیں مسلمان ہو کر آئیں اور آپ کی بیعت کرنا چاہیں، آپ بیعت کریں، لیکن اس شرط پر کہ آئندہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، اور آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گی۔ سبحان اللہ۔ بعض کہتے ہیں اس امت سے تو شرک ہونا ہی نہیں ہے، اس امت نے تو شرک کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ جو مسلمان ہو کر آ رہی ہیں آپ بیعت کریں، مگر یہ شرط رکھیں کہ تم زندگی میں اب شرک نہیں کرو گے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مردوں کی بیعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کرتے تھے، لیکن عورت، غیر محرم عورت کے کبھی بھی آپ نے ہاتھ تک نہیں لگایا، زبانی ہی فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہاری بیعت ہو گئی۔ سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور فرمایا جو دشمن کے مقابلے میں بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر لڑتے ہیں یہ بہت اللہ کو پسند عمل ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنایا تھی کہ دیکھو میں اپنے سے پہلے بھی تصدیق کرنے والا ہوں نبی کی کتاب کی، اپنے بعد میں ایک ایسے عظیم الشان نبی کی خوشخبری تمہیں سناتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سنائی، اور جس طرح یہ قرآن مجید میں الفاظ ہیں ہو بہو یہ انجیل میں بھی ہیں، مگر اگر ان میں سچائی ہو، امانت داری ہو تو وہ اپنی کتاب پڑھ کر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا کہا ہے نا کہ یہود و نصارہ کے اہل علم علماء خیانت کرتے ہیں، جو ان کی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور پیشن گوئیاں سنائی ہیں، یہ ان کو چھپاتے ہیں اپنے عوام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایمان والو تم اللہ کے دین کے ایسے ہی مددگار بن جاؤ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، اور جنہوں نے مدد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں غالب کیا، اور تم بھی اپنے دین کی مدد کرو، تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس سے ہم دنیا میں بدنام ہو جائیں گے، دین کا نام لینے میں ہم شرماتے ہیں، تو پھر اپنی عزت ہم دیکھ لیں دنیا میں کیا ہے۔
جب تک مسلمانوں نے دین کی مدد کی تو غالب رہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اگر دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہیں غالب کرے گا. اللہ ہمیں بھی دنیا میں دین اسلام کو غالب کرے، مسلمانوں کو عزت شان و شوکت عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی اذان کا حکم بتایا کہ جب جمعے کے لیے تمہیں اذان دی جائے، بلایا جائے، پھر سارے کام کاج چھوڑ دو، مسجد کی طرف آؤ. تو یہ حکم ہے. فرمایا کہ بازار میں خرید و فروخت بھی بند کر دو اور بھی ضروریات کی ساری مصروفیات ترک کر دو. اذان سننے کے بعد پھر کام کاج جاری رکھنا، کاروبار جاری رکھنا، یہ گناہ ہے. سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی کا ایک واقعہ سنایا. ایک جنگ سے واپسی پر عبداللہ ابن ابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کی. زید بن ارقم نے، ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ گفتگو سنی عبداللہ ابن ابی نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کی. انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج عبداللہ ابن ابی نے آپ کی شان میں اس طرح کی باتیں کی. آپ نے فرمایا اچھا. عبداللہ ابن ابی کو بلایا، تم نے ایسا کہا ہے؟ اس نے تو بڑی بڑی قسمیں اٹھائی. اس نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، آپ کو میں اللہ کا نبی سمجھتا ہوں اور میں پھر ایسی بات کروں گا. آپ تو حیران ہو گئے اس کی گفتگو سن کر. آپ نے حضرت زید کو کہا پتہ نہیں تم نے سنا کیا، سمجھے کیا، اور ناراض ہو گئی. ظاہر ہے اس نے تو ایسی قسمیں اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. حضرت زید کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کہ یا اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے تو وہی جو بات سنی تھی وہی بتائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری گفتگو عبداللہ ابن ابی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت میں نازل فرمائی کہ اس نے کہا ہے کہ ان پر خرچ مت کرو، جو مہاجرین آئے ہیں تو یہ بھوکے مریں گے، خود بھاگ جائیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ جس طرح مکہ والوں نے ذلیل کر کے نکالا ہے، ہم بھی اس کو ایسے ہی نکالیں گے. اللہ نے جواب دیا، فرمایا تم کیا خرچ کرو گے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. وہ اللہ پہلے بھی کھلا رہا ہے، آئندہ بھی کھلائے گا. تم کیا کھلا رہے ہو؟ اور تم اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے نبی کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. تمہیں کس نے عزت والا بنا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زید کو ڈھونڈو، کہاں ہے؟ حضرت زید کو جا کر کسی نے بتایا کہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے پیار سے میرے کان کو پکڑ کر ایسے مسئلہ فرمایا، زید تمہارے یہ کان کو ہم بڑا کچا سمجھ رہے تھے کہ یار اس نے سنا کچھ، سمجھا کچھ اور ہمیں بھی بتا دیا اور ہم نے اس سے بات کی، لیکن تمہارے کان کی تو رب نے بڑی تعریف کی ہے، یہ اندر سے بڑا پکا ہے، یہ اس نے صحیح سنا، صحیح سمجھا. اب آپ بتائیں یہ جو اتنی بات ہوئی اور اللہ کو صفائی دینی پڑی، جہاں عبداللہ ابن ابی نے یہ گستاخانہ گفتگو کی تھی، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم ہوتا تو پھر یہ عبداللہ ابن ابی قسمیں اٹھا کر دھوکہ دے سکتا تھا؟ اور یہ جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر میں بھی ہیں اور دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، اگر آپ وہاں ہی تھوڑا سا فاصلہ تھا وہاں بھی موجود ہوتے تو آپ فرماتے حضرت زید سے میں نے سب دیکھ لیے، میں سب جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں کسی مصلحت کی بنا پر ابھی اس کو کچھ نہیں کہہ رہا. دیکھیں نا، عقائد وہ بنائے جائیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. سورہ منافقون کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن
نازل فرمائی، اور سورۃ تغابن کے معنی ہار جیت کا دن، فرمایا کہ ہار جیت کا دن اصل تو آخرت کا دن ہے۔ دنیا میں کرکٹ میں اگر ہار جائے ٹیم نہ تو پورے ملک میں کتنی افسردگی ہوتی ہے، یہ جی ٹیم ہار گئی، وہ کون سی کوئی آخرت کی ہار ہو گئی ہے۔ اور کوئی کسی مقابلے میں ہار جائے کتنا افسوس ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ہار جیت کچھ نہیں، اس کی فکر کرو جس ہار کے بعد پھر کبھی جیت نہیں ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر تم آخرت میں ہار گئے نا، ایسے غلط فیصلے اگر کیے کہ اللہ کے ہاں تم ہار گئے، تو پھر اس میں بڑا نقصان ہوگا۔ اور یہ جیت دنیا کی کوئی جیت نہیں، اصل جیت تو وہ ہے کہ ہم نیک اعمال کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے اچھے رزلٹ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کہ یہ بچہ فیل نہ ہو جائے، تو کبھی سوچا ہے کہ یہ بچہ جس طرح زندگی گزار رہا ہے اگر اسی طرح یہ چلا گیا دنیا سے تو آخرت میں اس کا کیا بنے گا؟ یہ وہاں پاس ہو جائے گا؟ تو جتنی تیاری ہم دنیا کے امتحانوں کے لیے کراتے ہیں، ہمیں بچوں کے ساتھ مل کر محنت کرنی چاہیے تاکہ یہ آخرت میں بھی پاس ہو جائیں۔ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بتائے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو فوری 3 طلاقیں مت دو، حدود کو کراس کرو گے ہمیشہ افسوس کرو گے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، جس طرح شریعت نے طریقہ بتایا ہے ایک ایک طلاق کر کے دینے کا، شاید اس میں تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے۔ اور فرمایا جس کو طلاق دو اس کے رہن سہن کا بھی تم نے انتظام کرنا ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی تم نے انتظام کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک واحد یہ صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اسی طرح 7 زمینیں بنائی، یتنزل الامر بینہن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احکامات اپنے اتارے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ سب 7 آسمان اور 7 زمینیں اس جہان کو کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی اتنی قدرت ہے کہ وہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کیسے کھڑا کر سکتے، تاکہ میری مخلوق کو اس جہان کو دیکھ کر سورج کا نظام، چاند کا نظام، آسمانوں کا یقین آئے، دیکھ کر کے میری قدرت کو سمجھ سکیں۔ یہ ہے مقصد کائنات بنانے کا۔ اور یہ جو آسمان تو طے بطے ہیں، لیکن زمینوں کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو 7 بر اعظم ہیں یہ 7 زمینیں ہیں۔ 2 آسمانوں کے درمیان جس طرح خلا ہے اس طرح 2 زمینوں کے درمیان میں خلا نہیں ہے۔ جس طرح یہ ساری مخلوق ہے تو یہی آباد ہے۔ قرآن مجید میں کسی اور مخلوق کا جنات کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں۔ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے منع کر دیا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی، اللہ کی نعمت ہے، لم تحرم، کیوں آپ نے حرام کر دیا؟ اللہ نے طے کیا ہے کہ آپ اپنی قسم توڑیں، اس کا کفارہ دیں اور آئندہ شاید استعمال کیا کریں۔ دیکھیں احکامات میں، دین میں یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک حلال نعمت کے حرام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس لیے جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ساری دنیا بھی مل کر اگر ان کو حرام کرنا چاہے نہیں حرام کر سکتی، جو حرام کی ہیں ان کو کوئی حلال نہیں کر سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیوی سے کہ وہ جس گھر میں دوسری بیوی کے گھر میں شہد کھاتا تھا، اب میں نہیں کھاؤں گا، لیکن یہ بات اپنے ہی تک رکھنا، اس تک نہ پہنچے ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کسی کو نہیں بتانا۔ ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے دوسری کو بتا دیا، وہ چپکے سے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے کہ واپس آئے، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا نہیں بتانا، وہ پھر بتا دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے تو جن کو بتایا سوائے میرے اور ان کے کوئی بھی نہیں تھا۔
یہ آپ کے گھر کی بات ہے اور آپ کی زندگی کی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے جواب میں نہیں فرمایا کہ تم گستاخ ہو، تم میرے بارے میں یہ سوچ رہی ہو کہ میں ہر جگہ موجود نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا۔ وہ کہہ رہی ہے نہیں مجھے بتائیں آپ کو پتہ کیسے چلا؟ آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے میرے رب نے بتایا۔ اپنے گھر میں جو بات ہوئی ہے مجھے میرے رب نے بتایا کہ اس طرح یہ بات ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس طرح خیال نہیں کرو گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم سے بھی اچھی عورتیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لے آئیں گے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ ایمان والوں کو فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اہل و عیال کی بھی فکر کرو، ان کو آزاد نہ چھوڑو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے جہنم سے اپنے بچوں کو بچانا۔ جیسے ان کو کھانا کھلانا، ان کی تعلیم کا انتظام کرنا، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا، ان کی ضروریات کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، پکی توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ 4 عورتوں کی مثال دی ہے، 2 کافر عورتوں کی، 2 ایمان والوں کی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، کتنے قریبی رشتے ہونے کے باوجود نہ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، نہ لوط علیہ السلام بچا سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو تمہارا شوہر کتنا ہی پکا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، نیک ہو، مگر تمہیں اپنا ایمان اور اپنے اعمال کام آئیں گے۔ ادھر دیکھو پیغمبر بھی نہیں بچا سکے۔ اور ایمان والی عورتوں کی مثال دی کہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، شوہر کتنا بڑا کافر ہے، بیوی مسلمان ہے۔ حضرت مریم کے یہودی کتنے دشمن تھے، کتنے بہتان الزامات لگائے، مگر چونکہ وہ خود ایک ولیہ تھیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ فرعون نے سب کچھ کیا مگر حضرت آسیہ کے کچھ نہیں نقصان کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جنتی عورتوں کی مثال دی ہے۔ عورتوں کو یہ میسج دیا کہ اگر تم اپنے دین پر، ایمان پر، اعمال پر ڈٹ گئی، تم نے اپنی آخرت کا خیال رکھا، تو ساری دنیا بھی مل کر اگر تمہاری مخالفت کرے، شوہر بھی مخالف ہو، قبیلہ بھی مخالف ہو، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ تو اپنی اس کتاب کی سمجھ اور عمل کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پورا مہینہ ہم نے اس کو نماز میں بھی سنا اور ویسے بھی بیٹھ کر اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی۔ یا اللہ تو سیکھنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما، جو کچھ سیکھا یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے باطن کو قرآن و سنت سے مزین اور خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی یا اللہ جو اثرات ہیں، جو آلودگی ہے، یا اللہ تو اپنے اس دین کی برکت سے اس کو صاف اور دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما، اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، ہمارے معاملات کو بھی اپنے فضل سے درست فرما دے، ہمارے ظاہر کو، باطن کو تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بنا دے۔ قرآن و سنت کا ماحول نصیب فرما، برے ماحول سے ہمارے اہل و عیال کی، بچوں کی، عورتوں کی، بڑوں کی، سب کی یا اللہ جوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک سے یا اللہ چن چن کر ہر قسم کے گناہوں کو دور فرما دے، پوری قوم کو نیک و صالح اور آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کو مستحکم فرما، خوشحال فرما، یا اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح اور درست فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ آج تاک رات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے، اور غالب گمان جیسے سب کا ہے کہ یہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ یا اللہ اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔
یا اللہ ہم نے جتنی دعائیں مانگی، یا اللہ جتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، صحابہ نے مانگی ہیں، اولیاء اللہ نے مانگی ہیں، یا اللہ وہ سب دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما۔ جتنی چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، صحابہ نے پناہ مانگی، اولیاء اللہ نے پناہ مانگی، یا اللہ تیرے برگزیدہ پسندیدہ لوگوں نے پناہ مانگی، یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہم ہر آن، ہر گھڑی، ہر قدم پر تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یا اللہ تو ساری کائنات کا خالق مالک ہے۔ یا اللہ تو مختار کل ہے۔ یا اللہ تیرے ہر فیصلے ہمارے بغیر ہو سکتے ہیں، ہمارا کوئی کام تیرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کے سوالی اور امیدوار ہیں۔ یا اللہ ہمارے دامن نیکیوں سے خالی ہیں۔ یا اللہ جو کچھ کیا تیری توفیق سے کیا، حق تو ادا نہیں کر سکے، اس میں جو کمی پیشی ہوئی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تو گناہ اتنے ہیں، یا اللہ تو ہمیں وہی معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں نعمتوں پہ نعمتیں دیتا رہا، ہم تو وہی استعمال کرتے رہے، ہمیشہ شکوے شکایت ہی کرتے رہے۔ یا اللہ ہم تو نعمتوں کا شکر بھی ادا نہ کر سکے۔ یا اللہ تو شکر گزاری والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تو نے ہمیں ہر لحاظ سے نعمتوں سے نوازا۔ یا اللہ اس ناشکری اور ناقدری کی، یا اللہ جو کوتاہی کی ہم نے تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے۔ یا اللہ تو نے گناہوں پہ پردے ڈال کے رکھے۔ یا اللہ تو نے کبھی ہم سے نعمتیں چھینی نہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی، یا اللہ رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جو بقیہ زندگی ہے تو اپنی رضا اور منشا والی بنا دے۔ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ پورے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ دلی خوشی سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ حاضرین میں جس کے والدین کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ کروٹ کروٹ ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، یا اللہ تو ان پہ رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ تو ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ تو انہیں معاف فرما دے، ان سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، یا اللہ سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو یا اللہ ظلم میں پس رہے ہیں اور قیدوں میں بند ہیں، یا اللہ تو ماذ اپنے فضل سے ان کی مدد فرما، ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جتنے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اور اپنی اسلامی ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے، یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اور جو زخمی ہیں، یا اللہ یہ ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ان کی بچوں کے لیے غیب سے سہارے پیدا فرما۔ یا اللہ پورے دنیا میں دین پھیلانے کی جو لوگ محنت اور کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، اور ان کی زبان میں قوت تاثیر پیدا فرما۔ یا اللہ جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں دین اسلام کی خاطر، یا اللہ ان کے مال کو قبول فرما۔ یا اللہ جو جس طرح کی بھی قربانی دے رہا ہے، یا اللہ جس طرح کی بھی اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہا ہے، یا اللہ تو ان کی اس محنت کو قبول فرما لے۔
یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں یا اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، ان کی والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک اور نمازی ہیں، ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، بخت علی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جس نے دعاؤں کا کہا ہے یا امید رکھتے ہیں، یا اللہ تو سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ جو اپنی اولاد کے معاملے میں، تعلیم کے سلسلے میں، رشتوں کے معاملے میں یا نافرمانی کے معاملے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بچے اپنے ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے ماں باپ کی عزت، خدمت اور قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو رمضان المبارک کے دن رہ گئے ہیں، یا اللہ ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو نے ہمارے فائدے کے لیے یہ مہینہ رکھا، اور تیرا بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی روزے صحت اور عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ تو ہماری اس محنت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے انوارات سے، برکات سے یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، خصوصاً یا اللہ یہ جو لیلۃ القدر کا اجر و ثواب ہے، یا اللہ یہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اور خصوصاً اعتکاف والوں نے بڑی قربانی سے یہ مسجد میں ڈیرہ لگایا، یا اللہ تو ان کی عبادات کو، دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پوری دنیا میں خصوصاً حرمین میں جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی اس قربانی کو، نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان کی دعاؤں کو پوری امت کے حق میں قبول فرما، ہمارے اس ملک کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ جو ان کی خدمت کرنے والی مسلمان مائیں، بہنیں، عورتیں ہیں، یا اللہ جو بچے ہیں کھانے لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی خدمت کو بھی قبول فرما، ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا پورا پورا اجر اور صلہ عطا فرما۔ یا اللہ لوگوں نے ہمارے بارے میں اچھا گمان بنایا کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ تو ان کے حسن ظن کو قائم رکھ، یا اللہ تو ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس مجمع میں کتنے بچے ہیں جو ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، یا اللہ یہ بے گناہ اور معصوم ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ ہماری بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ سفید بالوں والے کتنے بزرگ ایسے ہیں، یا اللہ جن کے بڑھاپے پہ یا اللہ آپ کو ترس آتا ہے، آپ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتے، یا اللہ ان کی دعاؤں کے ساتھ ہماری بھی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، تو ستار اور غفار ہے، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ دنیا میں کوئی کسی کے دروازے پہ جا کر بھیک مانگے تو یا اللہ اس کو وہ محروم نہیں لوٹاتا، یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، ساری کائنات کے مقابلے میں تو زیادہ رحم کھانے والا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے ماننے والے، تیرے بندے ہیں، تیرے سوا کوئی ایسا در نہیں کہ ہم جا کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یا اللہ آپ نے جب اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے، یا اللہ تم آج اپنے فضل سے اب ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری التجا ہے، درخواست ہے، یا اللہ تم آج اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنی ہم نے جو وعدے کیے ہیں، یا اللہ تو ان پر ہمیں استقامت نصیب فرما، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ جس طرح شوق اور ذوق کے ساتھ ہم نے نمازوں میں شرکت کی، یا اللہ تو رمضان المبارک کے بعد بھی اپنے گھر کو اسی طرح آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔